الصلاۃ والسلام علیکم یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکم یا حبیب اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 25 دسمبر ہے تو اس کی حوالے سے بات کرتے ہیں۔ مسیح برادری کو میرا یہی پیغام ہے آج کے دن، جہاں بھی ہیں اگر وہ سن رہے ہیں میری ویڈیو دیکھیں تو لم یلد ولم یولد، میرے رب کی نہ کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ اللہ تعالیٰ اولاد سے پاک ہے، کیونکہ اولاد باپ کی جنس سے ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ یوں ہی وہ خود کسی سے پیدا نہیں ہوا، کیونکہ وہ قدیم ہے۔ اس میں مشرکین اور یہود و نصارہ سب کی تردید ہے۔ مشرکین فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی لڑکیاں معاذ اللہ کہتے ہیں، یہودی حضرت عزیر ﷺ کو، جبکہ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ استغفر اللہ معاذ اللہ۔ تو ایسا کہنا بہت ہی زیادہ یہ کفریہ الفاظ ہیں، تو وہ مسلمانوں کو اس سے بچنا چاہیے۔ نہ اس دن کسی مسلمان کو حق ہے کہ ان کو مبارکباد دیں۔ عیسائی لوگوں کا یہ عقیدہ ہے کہ 25 دسمبر کو نعوذ باللہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا بیٹا ہے۔ استغفر اللہ۔ جبکہ قرآن مجید میں اللہ نے سورہ مریم آیت نمبر 90-88 میں خود فرمایا ہے، جس نے بھی یہ گواہی دی کہ اللہ نے بیٹا پیدا کیا، اس نے مجھے سب سے بڑی گالی دی۔ استغفر اللہ، نعوذ باللہ۔ یہ کرسمس منانا اور گھروں کو سجانا، اس کی مبارکباد دینا، طوائف دینا، یہ سب حرام ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ 25 دسمبر کو کوئی ایسا کارنامہ سر انجام نہ دیں۔ آپ مسلمان ہونے کا فخر ہے۔ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ کوئی شرک کہے یا کفریہ الفاظ کہے۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنا ایمان کھو بیٹھیں، کافروں کی صحبت اختیار نہ کریں۔ ہم مسلمان ہیں، یاد رکھیں۔ ایسے موقع پہ عیسائیوں کو گفٹ دینا، لینا، کیک کھانا وغیرہ، استغفر اللہ، یہ بالکل ناجائز ہے اور دائرہ اسلام سے خارج کر دے گا آپ کو، کیونکہ آپ نے تسلیم کیا نعوذ باللہ نعوذ باللہ 25 دسمبر کو اللہ نے بیٹا جنا۔ استغفر اللہ، یہ عیسائیوں کا ایمان ہے۔ استغفر اللہ، بہت غلط عقیدہ ہے ان کا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ لیں، اللہ سے ڈریں اور دل و جان سے اس عقیدے کو دور کر دیں اور ان عیسائیوں کی تقریب میں شامل مت ہوں۔ یاد رکھیں، ایسے موقع پر عیسائیوں سے گفٹ لینا، دینا، کیک کھانا تو ایسے گناہ ہے جیسے کہ آپ بھی ان کے ساتھ ہی ہو گئے، مکمل آپ نعوذ باللہ کافر ہی سمجھو، کہ ایسے جیسے کہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم کو ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب مسلمان ایک ہو کر رہیں، ایک اللہ کو مانیں اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانیں۔ مشرکوں کے کنسیوں عبادت گاہوں میں ان کی عید کے دن نہ، ان کی عیدگاہوں میں نہ جاؤ، کیونکہ اللہ کا غضب ان پر نازل ہوتا ہے۔ تو استغفر اللہ، مسلمان کو اس سے بچنا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ کہ وہ بھی اللہ کے غضب کے شکار نہ ہو جائیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اسلام کے اصولوں پہ عمل کرنے والے بنائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ان جاہلوں اور کافروں سے اور بدعقیدوں سے، مرجئیوں سے، عیسائیوں سے، چیوں سے ہم کو محفوظ فرمائے۔ ان فتنوں سے اللہ تبارک تعالیٰ پاکستان کو پاک کر دے۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں ایمان کی سلامتی نصیب فرمائے، ہم سب کو صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم سب کو چاہیے کہ ہم ایسے عمل کریں جس سے ہمارا اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہم پہ راضی ہو جائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔